بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ سے وہ باتیں کرنے آیا ہوں جو شاید آپ کا سکون چھین لیں گے، لیکن آپ کے ایمان اور آپ کی نسلوں کی بقا کے لیے یہ باتیں سننا اب لازمی ہو چکا ہے۔ ہم ایک ایسی خوش فہمی کی چادر اوڑھ کر سو رہے ہیں جس کے نیچے آگ لگ چکی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کل کا سورج بھی ویسا ہی نکلے گا جیسا آج کا تھا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ بڑی بڑی سلطنتیں اور آباد شہر راتوں رات کھنڈر بن گئے کیونکہ انہوں نے آنے والے طوفان کی دستک کو نظر انداز کیا۔ آج اسرائیل اور امریکہ کی نیوی اور ایئر فورس مڈل ایسٹ میں جس خونی کھیل کا آغاز کر چکی ہیں، وہ صرف زمین کا جھگڑا نہیں ہے، بلکہ یہ اس گریٹ گیم کا آخری حصہ ہے جس کا مقصد اسلام اور مسلمانوں کے وجود کو ہی مٹانا ہے۔ آج میں ایک ایسی حقیقت بیان کرنے جا رہا ہوں جس سے ہم سب انجان بنے بیٹھے ہیں۔ اپنے آس پاس کی بدلتی ہوئی دنیا کو آنکھ کھول کر دیکھیں۔ آپ کو محسوس نہیں ہو رہا کہ ہم ایسے طوفان کے بالکل قریب آ پہنچے ہیں جو انسانی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ ثابت ہونے والا ہے؟ فلسطین، شام اور لبنان کی زمین کو دیکھیے۔ معصوم بچوں کا پاکیزہ خون کیسے پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے۔ ہسپتالوں اور مسجدوں کو مٹی کا ڈھیر بنا دیا گیا اور پوری دنیا کا ہیومن رائٹس کا ڈھونگ کرنے والا نظام خاموش تماشائی بنا بیٹھا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف زمین کے ایک ٹکڑے کی جنگ ہے؟ ایبسلیوٹلی ناٹ۔ یہ تو اس بڑی اور آخری جنگ کا آغاز ہے جس کی خبر ہمیں 1450 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ اسرائیل کی کھلی بدماشی ہو یا امریکہ اور بڑی طاقتوں کا مسلمانوں کے خلاف ایک ہونا، یہ سب اس دجالی نظام کے وہ مہرے ہیں جو اب کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ آج ان تمام مسلم ممالک جن کے ایمان کے خالص ہونے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گواہی دی تھی، ان سب میں اللہ کے دشمنوں نے آگ لگا رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کو اللہ کی زمین کا سب سے منتخب حصہ قرار دیا جہاں اللہ اپنے بہترین بندوں کو جمع فرمائے گا، اور فرمایا کہ جب فتنے عام ہوں گے تو ایمان والے شام میں ہوں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل یمن کی نرم دلی کی تعریف کرتے ہوئے ایمان اور حکمت کو یمنی قرار دیا، اور اللہ رب العزت سے خاص طور پر شام اور یمن دونوں کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ چاہے وہ شام ہو، یمن ہو، فلسطین ہو، لبنان ہو یا دنیا کا کوئی بھی مسلم ملک ہو، ہر طرف صرف مسلمانوں کو ہی کچلا جا رہا ہے، اور یہ آگ اب رکنے والی نہیں ہے۔ یہ اس جنگ عظیم الملحمۃ العظمیٰ کی طرف بڑھ رہی ہے جہاں حق اور باطل کا آخری فیصلہ ہونا ہے۔ ان بلنٹ وارز کے علاوہ ایک اور خاموش جنگ ہے جو آپ کی جیب میں موجود موبائل فون، آپ کے انٹرنیٹ اور آپ کے دماغ کے ذریعے آپ کے گھروں میں لڑی جا رہی ہے، جس میں ہمیں ایک ایسی ڈیجیٹل جیل کی طرف لے جایا جا رہا ہے جہاں ہماری سوچ اور ہر حرکت پر دشمن کی نظر ہے۔ ہالی ووڈ، بالی ووڈ فلمز ہوں یا پاکستانی ڈرامے یا کوئی بھی تیزی سے پھیلتا ہوا ٹرینڈ، ان سب کے ذریعے مسلمانوں کو ایک ذہنی غلام بنایا جا رہا ہے۔ آج کل جو نئی نئی بیماریاں اچانک پھیلائی جا رہی ہیں اور ان کے علاج کے نام پر جو ایکسپیریمنٹس ہم پر کیے جاتے ہیں، یہ سب اسی دجالی منصوبے کا خاص حصہ ہے تاکہ ہمیں اتنا کمزور اور مجبور کر دیا جائے کہ جب اصل فتنہ سامنے آئے تو ہم اپنے ایمان کا سودا کرنے پر تیار ہو جائیں۔ اسلام کے دشمن چاہتے ہی یہی ہے کہ آپ اپنی بس روٹی، کپڑا، چھت اور دنیا کے کاموں میں اتنے الجھ جائیں کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ کا ایمان کب آپ سے چھین لیا گیا۔ بس اسی لیے اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت اور اپنا فرض سمجھتے ہوئے میں اس ویڈیو سیریز کا آغاز کر رہا ہوں جس کو میں نے نام دیا ہے آخری پکار، ایک ہجرت دجالی فتنوں سے نصرت امام مہدی علیہ السلام۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی عام ویڈیو سیریز نہیں، بلکہ ایک ایسی یونیک سیریز ہے جو انفارمیٹیو ہونے کے ساتھ ساتھ ایک باقاعدہ پریکٹیکل ٹریننگ کیمپ ہے جو آپ کو اتنا مضبوط اور اس قابل بنا دے گی کہ آپ حالات کے رحم و کرم پر رہنے کے بجائے ایک خود مختار اور باوقار مومن کی زندگی جئیں۔ ہم اس میں ایک ایک کر کے وہ تمام سکلز سیکھیں گے جو اس مشکل دور میں اور اتنے سنگین حالات میں ایک مسلمان میں لازمی ہونے چاہیے۔ ہم سیکھیں گے کہ دجالی فتنوں کو پہچاننا کیسے ہے، کیونکہ جب تک ہمیں سچ اور جھوٹ کی پہچان نہیں ہوگی ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ ہم سیکھیں گے کہ ایٹم بم کے دھماکے کے وقت خود کو اور اپنی فیملی کو بچانا کیسے ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر صحیح نالج ہو اور ہمت ہارنے کے بجائے انسان جینے کا فیصلہ کر لے تو ایک نیوکلیئر اٹیک میں بھی سروائیو کیا جا سکتا ہے۔ ہم سیکھیں گے کہ جب ایڈوانس کمیونیکیشنز ختم ہو جائیں تو رابطہ کیسے کرنا ہے، کیونکہ جنگی تباہی کے دوران یا بعد میں انسان کا انسان سے رابطہ ہی اس کو زندہ رکھتا ہے۔ ہم سیکھیں گے کہ وہ کون سے سروائیول ٹیکنکس اینڈ ٹولز ہیں جو ایمرجنسی سچویشن کے لیے ہمارے ذہن اور ہمارے گھر میں ہر وقت موجود ہونے چاہیے۔ یاد رکھیے گا، مصیبت جب آتی ہے تو تیاری کرنے کا موقع نہیں دیتی،
یہ ویڈیو سیریز آپ کے لیے کوئی ٹائم پاس نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ٹریننگ گراؤنڈ ہے جس میں آپ کو کریٹیکل نالج اور سروائیول سکلز کا ایک کورس کروایا جائے گا، اور اس میں آپ ایک لاچار شہری کی زندگی چھوڑ کر امام مہدی علیہ السلام کے فرنٹ لائن کے سپاہی بننے کی تیاری کریں۔ میرا مقصد آپ کو کوئی کہانیاں سنانا نہیں ہے، بلکہ آپ کو ایسی ڈیجیٹل جیل سے نکالنا ہے جس میں دجالی سسٹم نے آپ کو قید کر رکھا ہے۔ ہم اس سفر میں ان تمام ہائی ٹیک سازشوں کی دھجیاں اڑائیں گے جو ہمارے خلاف خاموشی سے صرف اس لیے کام کر رہی ہیں تاکہ ہماری غفلت کی نیند نہ ٹوٹ جائے۔ ہم سیدھی اور صاف بات کریں گے کہ جب بجلی غائب ہوگی اور شہروں میں قحط جیسے حالات ہوں گے، تب آپ اپنے خاندان کو بھوک اور پیاس سے کیسے بچائیں گے؟ اس تباہی میں ایک مسلمان کا سروائیول پلان کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں آنے والے انتہائی ڈراؤنے حالات کے لیے کس طرح اپنی اور اپنے بچوں کی ذہنی، جسمانی اور ایمانی تربیت کرنی ہے تاکہ وہ ان فتنوں کے سامنے بہادری سے کھڑے ہو سکیں، اور وہ کون سے سیف زونز ہوں گے جن کا ذکر احادیث میں آیا ہے، جہاں آخری زمانے میں اہل ایمان کو پناہ اور سکون ملے گا۔ یہ سیریز دراصل ایک علمی اور عملی تیاری اس عظیم فتح اور نصرت کے لیے جو امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے ساتھ جڑی۔ ہم ایسے ٹھوس طریقے سیکھیں گے کہ مشکل سے مشکل حالات میں اپنے بچوں کو نڈر کیسے بنانا۔ ہم ان مخصوص جگہوں کی بات کریں گے جہاں اہل ایمان اکٹھے ہو کر دفاع کریں گے۔ یہ سیریز واقعی ایک ریئلٹی چیک ہے۔ ہمیں سوشل میڈیا پر کوئی نعرے نہیں لگانے، بلکہ خود کو مینٹلی اور فزیکلی اتنا تیار کرنا ہے کہ جب فائنل کال آئے تو ہم کسی کونے میں چھپے ہوئے خوفزدہ انسان نہ ہوں، بلکہ میدان جنگ میں ایمان کے وہ طاقتور بازو بن جائیں جن سے اللہ کے دشمن کانپ اٹھے۔ اب خواب غفلت سے جاگنے کا وقت ہو گیا۔ اگر اب بھی ہم نے ان حالات کی سنگینی کو نہ سمجھا اور ان دجالی چالوں کو پہچان کر اپنا راستہ الگ نہ کیا تو آنے والا وقت ہمیں سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دے گا۔ میری یہ آخری پکار کسی فرقے یا خاص گروہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر مسلم اور ہر اس انسان کے لیے ہے جو اپنے رب کو پہچانتا ہے اور اپنے ایمان کو بچانا چاہتا ہے۔ آئیے اس سچائی کو سمجھتے ہیں اور اپنے دشمن کو پہچانتے ہیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر اس سفر کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ اب وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ فیصلے کی گھڑی بالکل قریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان فتنوں سے پہلے جو رات کے تاریک حصوں کی طرح چھا جانے والے ہوں، نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو۔ ان فتنوں میں صبح کو آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر، یا شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر۔ وہ اپنا ایمان دنیاوی سامان کے عوض بیچ چکا ہو۔ آپ اپنے آپ کو یا اپنے ارد گرد ہی دیکھ لیں، ہم کس قدر دجالی جال میں جکڑے جا چکے ہیں۔ کیسے؟ ہماری اکانومی سود کی زنجیروں سے بندھی ہوئی ہے، ہمارا میڈیا ہماری سوچ کو کنٹرول کر رہا ہے، اور ہمارے حکمران اس دجالی نظام کے سامنے بالکل بے بس نظر آتے ہیں۔ دور اندیش علماء کی تحقیقات اور احادیث مبارکہ کے اشارے صاف بتا رہے ہیں کہ وہ وقت اب بالکل قریب آ چکا ہے جب نیو ورلڈ آرڈر اپنے حتمی مرحلے میں داخل ہوگا۔ یہ نظام آپ کو ایک ایسے موڑ پر لے آئے گا جہاں زندگی گزارنے کے لیے آپ کو اپنے ایمان کا سودا کرنا پڑے گا۔ جس موبائل فون کو آپ اپنی ضرورت سمجھتے ہیں وہ آپ کی جاسوسی کا آلہ ہے۔ جس ڈیجیٹل کرنسی کی طرف ہمیں دھکیلا جا رہا ہے، اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ جب آپ حق کے لیے آواز اٹھائیں تو ایک ہی بٹن دبا کر آپ کا رزق بند کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال ایک قوم کے پاس آئے گا اور انہیں اپنے باطل دین کی دعوت دے گا، تو وہ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی دعوت قبول کر لیں گے، تو وہ ان سے خوش ہو کر آسمان کو حکم دے گا تو بارش برسنے لگے گی، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ نباتات اگانے لگے گی۔ پھر وہ ایک دوسری قوم کے پاس جائے گا اور انہیں بھی اپنے باطل دین کی دعوت دے گا، لیکن وہ اس کی بات کو رد کر دیں گے۔ بس وہ غصے میں واپس لوٹ جائے گا اور آسمان کو حکم دے گا تو زمین قحط زدہ ہو جائے گی، بارش رک جائے گی، اور ان لوگوں کے ہاتھوں میں مال و دولت میں سے کچھ بھی باقی نہ رہے گا۔ یہی وہ ایمان والے لوگ۔ آئیں ذرا اپنے گھر کی بات کرتے ہیں۔ ہم میں سے لاکھوں لوگ گنجان آباد شہروں میں رہتے ہیں اور سوشل کمیونٹیز میں اپنی اپنی سوشل نارمز اور ویلیوز کے تحت زندگی گزارتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر صرف 48 گھنٹوں کے لیے اس شہر کی بجلی اور تمام کی تمام سپلائی لائنز کاٹ دی جائیں تو یہاں کیا منظر ہوگا؟ وہ ایٹمی میزائل اور جدید ٹیکنالوجی جس پر ہمیں فخر ہے، وہ صرف ریاستوں کے کام آتی ہے، ایک عام آدمی کے کسی کام نہیں آتی، نہ اس کی جان بچاتی ہے۔ جب سمندری ناکہ بندی ہوگی، جب پیٹرول پمپس خالی ہوں گے،
اور جب آپ کے بچوں کو بھوک ستائے گی تب آپ کی وہ فیکٹریاں، بنگلے اور بینک بیلنس مٹی ہو جائیں گے۔ ہم نے ٹیکنالوجی پر اتنا بھروسہ کر لیا ہے کہ ہم انسان کے طور پر جینا ہی بھول گئے۔ ہم آگ جلانا نہیں جانتے، ہم پانی صاف کرنا نہیں جانتے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ اگر جی پی ایس بند ہو جائے تو راستہ کیسے ڈھونڈنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ مسلمان کا بہترین مال وہ بکریاں ہوں گی جنہیں وہ لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش برسنے کے مقامات کی طرف نکل جائے گا۔ وہ فتنوں سے اپنے دین کی حفاظت کے لیے وہاں بھاگ کر چلا جائے گا۔ میں یہ ویڈیو سیریز کسی خوف یا دہشت پھیلانے کے لیے نہیں بنا رہا، بلکہ تیاری کے لیے بنا رہا ہوں، کیونکہ یہ کوئی کہانی یا قصہ نہیں ہے، یہ کوئی فلم یا ڈرامہ کا کوئی سین نہیں ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ یہ حقیقت ہے جو ہوتی آئی ہے، ہو سکتی ہے اور آپ نے ہوتی ہوئی دیکھی بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے، اگرچہ ہر ایک مومن میں خیر موجود ہے۔ پھر فرمایا اے مومن تم اس چیز کی حرص اور کوشش کرو جو تمہیں فائدہ پہنچائے اور اللہ سے مدد مانگو، ہار مان کر نہ بیٹھو۔ ایک اور حدیث میں فرمایا فتنے ہوں گے جو گائے کی پیشانی کی طرح ہوں گے، یعنی ایسے سیدھے اور فلیٹ ہڈن ہوں گے کہ آدمی اس میں صحیح اور غلط کی تمیز ہی نہیں کر پائے گا۔ ان میں اکثر لوگ ایمان کھو کر ہلاک ہوں گے سوائے اس کے جو ان کو ان کے وقوع سے پہلے جانتا ہوگا۔ یقین کریں یہ وقت بحث کا نہیں، عمل کا ہے۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اپنے ارد گرد پھیلتے ہوئے فتنوں اور دجالی سازشوں کو پہچانیں اور ان سے بچنے اور اپنے کو بچانے کی آج ہی سے تیاری شروع کر دیں، تاکہ کل جب ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں تو یہ کہہ سکیں کہ اے اللہ میں نے نہ صرف اپنے اور اپنے گھر والوں کا ایمان بچانے کی کوشش کی بلکہ تیرے بندوں کو بھی جگانے کی کوشش کی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری ہر ویڈیو کو صرف ایک ویڈیو نہ سمجھیں بلکہ اسے ایک ٹریننگ کیمپ سمجھیں، اپنی آنکھیں کھولیں اور سر پر منڈلاتے ہوئے خطرے کو خود دیکھیں کہ کتنا قریب آ چکا۔ اپنے بچوں کو رات کے اندھیرے کے خوف سے لڑنا سکھائیں، بھوک کی سختی برداشت کرنا سکھائیں، انہیں وہ بہادر بنائیں کہ کل وہ کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہیں کہ تم ہماری نعمتیں چھین سکتے ہو، ہماری جان لے سکتے ہو، مگر ہمارا حوصلہ اور ہمارا ایمان نہیں لے سکتے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ دور اندیش علماء اور ان مفکرین کی صحبت اختیار کریں جو اس دور فتن کے بدلتے حالات پر گہری نظر رکھتے ہیں، ان کی فکر سے جڑیں تاکہ دجالی فتنوں کی وہ حقیقت آپ کے سامنے واضح ہو سکے جو اب تک آپ سے چھپائی گئی۔ اسی حوالے سے ایک بہترین اور عملی کتاب کا لنک میں نے اپنی ہر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیا، اسے ڈاؤن لوڈ کریں، اس کے ہر ٹاپک کو بہت غور سے پڑھیں اور اپنی نسلوں کو اس مصنوعی دنیا سے نکال کر میدان عمل میں لائیں۔ میرا صرف یقین نہیں ہے بلکہ دعویٰ ہے کہ اگر آپ نے سچے دل سے اللہ سے ہدایت مانگی تو یہ ویڈیو سیریز اور وہ کتاب انشاءاللہ آپ کے سوچنے کا انداز اور آپ کے دل کی دنیا ہی بدل دیں گے۔ پھر آپ ہر بدلتے حالات کو ایک عام انسان کی طرح نہیں بلکہ ایک مائنڈ فل کرٹک کی نظر سے دیکھنے لگے۔ یاد رکھیے ایٹمی حملوں، معاشی تباہی یا شہروں کے محاصرے سے پہلے ایک اور بہت بڑا مارکا ہے جو آپ کے وجود کے اندر لڑا جا رہا ہے۔ ہم مادی تیاری کی تو بات کرتے ہیں لیکن کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ ہم جس موبائل کو ضرورت سمجھتے ہیں وہ ہمارا آقا بن چکا ہے، اور جس سودی نظام کو ہم مجبوری کہتے ہیں وہ دجالی جادو کا وہ جال ہے جس نے ہماری روحوں کو قید کر لیا۔ آپ جانتے ہیں دجال کا سب سے پہلا حملہ آپ کے جان و مال پر نہیں بلکہ آپ کے ذہن پر ہوگا، آپ کی سوچ پر ہوگا۔ وہ آپ کے دماغ کو ایسی جیل میں بند کر دے گا کہ آپ کو اپنی ہی غلامی سے محبت ہو جائے گی، اور آج یہی ہو رہا ہے۔ اس جادو کو توڑنا کیسے ہے اور وہ وہاں کی بیماری کیا ہے جو 2 ارب مسلمانوں کو سمندر کے جھاگ کی طرح بے وزن کر چکی؟ سورہ کہف کے وہ کون سے سروائیول کوڈز ہیں جو اس ڈیجیٹل دور میں ہمارے ایمان کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنیں گے؟ ان تمام حقیقتوں سے پردہ اٹھے گا اگلی قسط نمبر 2 میں، جہاں ہم بات کریں گے فکری بیڑیوں، دجالی جادو اور مومن کی حقیقی آزادی پر۔ یقین جانیے اگر آپ نے اپنی سوچ کو آزاد نہ کیا نا تو آپ کا کوئی بھی مٹیریلسٹک ایسٹ آپ کو دجال کے فتنے سے نہیں بچا سکے گا۔ یاد رکھیں اسلام اور کفر کی آخری جنگ اب بہت ہی قریب ہے۔ میری یہ آخری پکار اب آپ کی امانت ہے، اسے دبنے نہ دیجیے گا بلکہ اس میں اپنی آواز بھی شامل کریں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور آخری پکار سیریز کی تمام ویڈیوز تسلسل سے دیکھیں، ان کی گہرائی کو سمجھیں اور اپنی نسلوں کو سکھائیں، اپنے پیاروں سے بھی شیئر کریں تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں کسی نے خبردار نہیں کیا تھا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر۔ ملتے ہیں اگلی قسط۔ اللہ حافظ۔